السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں آج سورہ بقرہ کی 18ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ صم بکم عمی فهم لا یرجعون، منافق بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر واپس آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ حق کو سنتے نہیں ہیں، حق کو دیکھتے نہیں ہیں، حق بولتے نہیں ہیں اور یہ حق کی طرف پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے۔ جو نقطہ ہے یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، قرآن مجید نے اپنے کچھ پیغمبروں کے تعریف کرتے ہوئے، مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ہاتھ ہے، ان کے پاس آنکھ ہے۔ سورہ صاد کی 45ویں آیت میں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اُولی الْأَیْدِ وَالْأَبْصَارِ، میرے ان بندوں کو یاد کرو، میرے ان بندے کو یاد کیجئے۔ کون بندے؟ جناب ابراہیم، جناب یعقوب، جناب اسحاق، اُولی الْأَیْدِ وَالْأَبْصَارِ، جن کے جو صاحبان ید تھے، ہاتھ تھے ان کے پاس اور بصارت آنکھیں تھیں۔ آنکھ تو سب کے پاس ہے، ہاتھ تو سب کے پاس ہے، تو یہ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے اس کے بعد؟ جو چیز سب کے پاس ہے یہ ان کے لیے خصوصیت کیا ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے اور جناب اسحاق کے لیے اور جناب یعقوب کے لیے یہ خصوصیت کیا ہے؟ کیا خاص بات ہے ان نبیوں کے بارے میں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو، یعنی وہ صاحب ید ہیں، ہاتھ ہیں ان کے پاس اور وہ آنکھ والے ہیں اور ہاتھ والے ہیں۔ شاید اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہاتھ بت شکنی کے لیے اٹھیں اس ہاتھ کو ہاتھ کہا جاتا ہے۔ جس آنکھ سے ہر چیز کو خدا کو نظریے سے دیکھا جائے، خدا بین یعنی الہی بینی، خدا بینی جہاں پر ہو وہاں پر، اس جگہ پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہاتھ کو ہاتھ کہا جاتا ہے، ایسی آنکھ کو آنکھ کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہ اگر انسان اپنے ہاتھوں سے الہی احکامات کی طرف نہ جائے، اپنی آنکھوں سے خدا بینانہ یعنی الہی چیزوں کو نہ دیکھے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ تو یہ جو منافق کے لیے کہا جا رہا ہے صم بکم عمی، یعنی نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہیں۔ ناقص الخلقت نہیں ہے یہ کہ ان کی خلقت میں کوئی کمی ہے، یہ ناقص الخلقت نہیں ہے، نہیں، ان کے پاس ہاتھ بھی ہیں، آنکھ بھی ہیں، لیکن یہ نقص کیا ہے، یہ کمی کیسی ہے؟ یہ کمی یہ ہے کہ ان کے پاس معرفت اور پہچاننے کا جو ذریعہ ہے، آنکھ اور ہاتھ وغیرہ، وہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس کو ختم کر ڈالا ہے انہوں نے۔ کیونکہ منافقین کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو آیتوں میں آیا، کہیں پر خداوند عالم نے کہا ہے لا یشعرون، کہیں کا یعنی وہ احساس نہیں کرتے، کہیں پہ ما یشعرون، اصلاً وہ کبھی بھی سوچتے ہیں، احساس نہیں کرتے ہیں۔ لا یعلمون، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یا امہون، وہ خیالوں کی وادی میں گم رہتے ہیں۔ یہ سب منافقین کے لیے کہا ہے۔ یا اسی آیت میں سمون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ حق کی طرف پلٹ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم غور کریں، نظر کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، بصر کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ یہ جو یہاں کہا گیا ہے کہ یہ بصر ہے یعنی وہ دیکھتے نہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی بصیرت، بصر نظر کے مقابلے میں جو بصر ہے، بصیرت یعنی غور و فکر کرنا، عقل سے سوچنا، عقل کو استعمال کرنا۔ یعنی سورہ اعراف میں جو خداوند عالم کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، کہ لا یبصرون تراہم، آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے ان کو، تم دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں، یعنی بصیرت ہی نہیں ان کے پاس کہ وہ دیکھ سکیں۔ مقصد کیا ہے؟ جو نقطہ ہے وہ قابل غور یہاں پر یہی ہے کہ جب انسان نعمتوں کا بجا استعمال کرتا ہے، استعمال نہیں کرتا ہے، یعنی بیجا استعمال کرتا ہے، بجا استعمال نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی انسانیت کو کھو دیا ہے، اپنی انسانیت میں وہ نہیں ہے، کھو دیا ہے اسے۔ مثال کے طور پر اگر انسان بڑا دولت مند ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس، لیکن وہ اس پیسے کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس انسان میں جس کے پاس پیسہ ہے
اور اس انسان میں جو فقیر ہے جس کے پاس کچھ نہیں، فرق کیا رہ گیا؟ فقیر خرچ نہیں کرتا اس لیے کہ اس کے پاس نہیں ہے، دولت مند خرچ نہیں کر رہا ہے اس کے پاس لیکن خرچ نہیں کر رہا ہے، تو دونوں برابر ہو گئے، یعنی جیسا وہ فقیر ہے ویسے یہ بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انسان کو غور کرنا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر ایک گھر ہے جس میں اندھیرا ہے، دوسرا گھر ہے اس میں اندھیرا ہے، اگر جا کے دیکھا آپ نے تو ایک گھر میں لائٹ کا کنیکشن ہے، دوسرے گھر میں لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے، تو جس گھر میں لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نہ اس نے لائٹ لگوائی ہے، نہ بلب ہے، نہ وہ اندھیرا اس لیے ہے۔ لیکن جس گھر میں لائٹ کا کنیکشن ہے اور اس نے لائٹ جلا نہیں رکھی ہے، بلب لگا نہیں رکھا ہے، تو اندھیرے میں ہے، تو دونوں برابر ہو گئے۔ انسان غور کرے، جب یہ دونوں برابر ہو گئے، اگر کوئی انسان اس دنیا میں اندھا رہتا ہے، یہ جو امیون کہا گیا ہے، اندھا ہے، صم بکم عمیون، اس کے اوپر غور کرے، اگر کوئی اس دنیا میں اندھا رہے گا تو اس دنیا سے جب وہ جائے گا دوسری دنیا میں یعنی آخرت میں جائے گا تو وہاں بھی یہ انسان اندھا رہے گا، گنگا رہے گا، بہرا رہے گا۔ کیوں؟ جو بھی انسان حق کو نہیں دیکھتا ہے، حق کو نہیں بولتا ہے، حق کو نہیں سنتا ہے، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، حق سے بالکل دور ہوگا، اس کو حق نہیں ملے گا۔ جو دنیا میں اندھا بن کے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا بن کے جائے گا۔ یہ انسان گنگا ہوگا، گنگا خود کو بنا لے گا، یہاں پر ہے نہیں وہ گنگا بلکہ بنا لیا ہے، اندھا ہے نہیں، اس نے اپنے آپ کو دیکھنے یعنی نابینا بنا لیا کہ دیکھے گا نہیں، گنگا نہیں ہے لیکن ایسا بنا لیا کہ بولے گا نہیں، بہرا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کان کو بند کر لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے نحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، یعنی تم نے دنیا میں ہر حق سے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اپنے کانوں کو بند کیا، اپنے منہ کو بند کیا، تو قیامت کے دن بھی ہم جب تمہیں اٹھائیں گے، محشور کریں گے، تو تمہارے آنکھ بند ہوں گے، تمہارے منہ بند ہوں گے، تمہارے کان بند ہوں گے، اندھے گنگے بہرے قیامت کے دن اٹھاؤ گے۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت سے پیغام ملتا ہے کہ انسان کو حق اور اللہ تک پہنچنے سے اگر رکنا نہیں ہے تو وہ انسان نفاق سے دور رہے، کیونکہ نفاق انسان کو خدا تک پہنچنے سے، حق تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ اگر انسان کو حق تک پہنچنا ہے تو یہ نفاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا گویا وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، بولنے کے لیے نعمت دیا ہے خداوند عالم نے، اگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو گویا محروم ہے، اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہے۔ منافق دو وجہ سے حق نہیں دیکھ پاتے ہیں، دو وجہ ہیں جو حق نہیں دیکھ پاتے۔ ایک تو فی ظلمات، وہ تاریکیوں میں رہتے ہیں اس لیے کچھ دکھتا نہیں ہے، بھائی جب اندھیرا ہوگا تو ہم کچھ دیکھ ہی نہیں پائیں گے، وہ ہمیشہ تاریکیوں میں، اندھیرے میں خود ڈوبے رہتے ہیں اس لیے کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ انسان، یہ منافق جو دوسری وجہ ہے ان کو محروم ہونے کی کہ یہ سمن بکمن عمیون ہیں، یعنی ان کے دل بھی اندھے ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، حقیقت میں کچھ نہیں دیکھ پاتے، یہ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ فہم لا یرجعون، یہ آیت بھی کہہ رہی کہ یہ ضدی بھی ہیں، یہ حق کی طرف پلٹنا بھی نہیں چاہتے، آنا بھی نہیں چاہتے۔ اہم پیغام جو آج کی عملی زندگی میں، ہمارے زندگی میں عمل کرنے کے لیے وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ حق کو دیکھے، حق کو سنے اور حق بولے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے بچا سکیں، نفاق سے بچا سکتے ہیں۔ حق بولیں، حق کہیں، حق سنیں۔ حق کس کے ساتھ ہے اس کو دیکھیں، حق اللہ کے ساتھ ہے، حق رسول کے ساتھ ہے، حق رسول کے جانشینوں کے ساتھ ہے، جو برحق جانشین ہے، بلا فضل جانشین ہے، حق ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا حق کو دیکھیں اور حق کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ نفاق سے دور ہو سکیں۔ خدایا تجھ سے عاجزانہ دعا ہے، ہرگز ہرگز ہمیں نفاق سے قریب نہ کرنا، ہمیشہ ہمیں حق سے اور اپنی بارگاہ سے قریب رکھنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔